بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باہر کسی عورت کے رونے کی اونچی آوازیں آنے لگیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک اس عورت کی آواز پہنچی تو سلطان صلاح الدین نے باہر کی طرف دیکھا تو کھلی کچہری کے اندر سناٹا سا چھا گیا۔ تمام لوگوں کا رخ دروازے کی طرف ہو گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ابھی چاہ کر دیکھو کہ کون سی عورت ہے اور اس کے ساتھ آخر کیا زیادتی ہوئی ہے۔ اس عورت کی آواز اتنی درد والی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس عورت کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ جیسے اس عورت کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو اس عورت کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس کا آدھا جسم بھی دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان نے اپنی نظریں جھکا لیں اور اسی وقت ایک کنیز کو حکم دیا کہ اس عورت کو جسم پر چادر لپیٹی جائے۔ اس عورت کی چادر لپیٹی گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو اندر لے جاؤ اور اس کو اچھا سا لباس پہنا کر باہر لے آؤ، کیونکہ اس آدھ ننگی عورت کا عدالت میں کھڑا ہو کر اپنے مسائل بیان کرنا یہ عدالت کی توہین ہے۔ کسی مسلمان کی بیٹی اس طرح اتنے مردوں میں کھڑی ہو کے جس کا جسم تک نہ ڈھانپا گیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خواتین کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ وہ کنیز اس کم عمر خاتون کو اندر لے گئی تو جب اندر جا کر پتہ کیا تو اس وقت کوئی ایسا لباس موجود نہیں تھا جو کہ اس خاتون کو پہنایا جائے۔ جب یہ سارا معاشرہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی عصمت دین خاتون کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنا ایک انتہائی قیمتی جوڑا نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ اس لڑکی کو پہنا دو۔ کنیز نے کہا کہ ملکہ یہ بہت زیادہ قیمتی لباس ہے جو کہ آپ نے بڑے شوق سے بنوایا ہے، اگر یہ جوڑا آپ اسے پہنا دیں گی تو آپ اپنے بیٹے کی شادی میں کیا پہنیں گی؟ تو ملکہ نے کہا کہ کوئی بھی اور جوڑا پہن لوں گی، اور ویسے بھی یہ سلطان کا حکم ہے اور میں سلطان کے حکم کے لیے جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ یہ لباس تو کچھ نہیں۔ اس عورت کو قیمتی لباس پہنا کر باہر لایا گیا اور عورت جیسے ہی سلطان کے سامنے حاضر ہوئی تو اس نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ کا خدا آپ کو سمندر میں موجود ریت کی مانند ترقی دے۔ آپ میرے بارے میں ذرا بھی نہیں جانتے اور نہ ہی آپ یہ جانتے ہیں کہ میں کتنی گنہگار عورت ہوں، ایک بھکاری عورت ہوں۔ آپ نے یہ سمجھے بغیر مجھے اتنا قیمتی لباس پہنانے کا حکم دے دیا جسے میں ساری زندگی چاہ کر بھی نہیں پہن سکتی تھی۔ اس طرح کا ظرف کسی بھی شخص کا میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، اور خاص کر آپ کی بیوی کا بہت بڑا دل ہے جنہوں نے اپنا انتہائی قیمتی سوٹ مجھے غریب کے جسم پر نشاور کر دیا۔ سلطان نے کہا کہ ہماری نظر میں نہ کوئی امیر ہوتا ہے اور نہ کوئی غریب ہوتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور تمام اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے چلانے لگی۔ اس کے درد سے بھری آواز سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے خاتون، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ سلطان، میرے ایک سوال کا جواب مجھے مل سکتا ہے کیا؟ سوچ کر بتائیے، آپ میرے ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں کیا؟ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا خاتون؟ خاتون نے درد بھرے لہجے میں کہا کہ سلطان معظم، میں بہت بڑی گنہگار ہوں، میں ایک بدکار عورت ہوں اور حتیٰ کہ 5 آدمیوں کی قاتل بھی ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر سلطان خود اور دربار میں موجود تمام لوگ چونک گئے کہ قاتل اور بدکار عورت سلطان کے سامنے آنے کی جرت کیسے کر سکتی ہے۔ سلطان نے اس عورت کو کہا کہ کیا تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ سلطان معظم، بے شک میں بدکار تو ضرور تھی لیکن قاتل کبھی نہیں تھی، لیکن اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے قتل کرنا پڑا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم اپنی بات تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ سلطان معظم، میری شادی ایک مزدور سے ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا بھی دیا۔ میرا بیٹا جب 2 سال کا ہوا تو میرا شوہر کسی حادثے میں زخمی ہو گیا، اور حتیٰ کہ اتنا زخمی ہوا کہ اب وہ کمانے کے قابل نہیں بچا۔ لہٰذا جب میں نے اپنے شوہر اپنے بچے کو بلکتا ہوا دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بھیک مانگنے کے لیے باہر نکل پڑی۔ لیکن میں جس کے پاس بھیک مانگنے کے لیے جاتی، بھیک دینے کے مطالبے میں وہ مجھ سے میرا جسم کا تقاضا کرتے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا حسن سے نوازا ہے، لہٰذا چند دن بھوک سہنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اپنے جسم کو بیچنا پڑے گا، اور اس کے بعد میں نے اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا۔ کبھی میں کسی تاجر کے پاس اپنے جسم کو بیچتی تو کبھی کسی قاضی کے پاس بیچتی تو کبھی کسی زمیندار کے پاس بیچتی۔
حتیٰ کہ مجھے جو شخص بھی دینار دینے کی حیثیت رکھتا تھا میں اس کے ساتھ رات گزارتی۔ سلطان معظم ایک دن مجھے ایک وڈیرے کی طرف سے پیغام ملا کہ اس نے مجھے اپنے ڈیرے پر بلایا اور کہا فلاں ڈیرے پر آ جاؤ، تمہیں میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے بدلے میں 1000 دینار اور ایک سونے کا سکہ دیا جائے گا، لہٰذا تم ایک رات کے لیے میرے ساتھ سونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اس کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ ایک رات کے بدلے 100 سونے کے سکے اور 1000 دینار مجھے مل جائیں گے۔ یہ میری ساری زندگی کی کمائی سے بھی زیادہ تھے، لیکن جب میں اس کے ڈیرے پر پہنچی تو میں نے اس وڈیرے کو کہا کہ بے شک میں کئی لوگوں کے ساتھ سو چکی ہوں، لہٰذا میں ایک رات کے 100 سونے کے سکے اور 1000 دینار لوں گی۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وڈیرا مجھے ایک بڑی سی حویلی کے اندر لے گیا اور حویلی کے اندر سب لے گیا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو باقی اور 5 آدمی شراب میں دھت بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے وڈیرے سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب میرے دوست ہیں، ان کی میں نے دعوت کی ہوئی ہے اور اسی لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے۔ اس ایک رات میں آپ نے ان تمام لوگوں کو اپنے جسم سے لطف اندوز کروانا ہے۔ میں نے اس وڈیرے کو کہا کہ تمہارا اور میرا مطالبہ صرف ایک تمہارے ساتھ ہوا تھا، ان 5 آدمیوں کے سامنے میں اپنا جسم نہیں پھیلا سکتی۔ اس وڈیرے نے کہا کہ ایک سوکھی جگہ میں تجھے 500 سونے کے سکے دوں گا، تمہیں بس ان سب کو خوش کرنا پڑے گا۔ میں نے وڈیرے کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اس کی بات کا انکار کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب یا تو مجھے اپنا جسم ان کے حوالے کرنا پڑے گا یا پھر میری جان جائے گی۔ میں نے اسی وقت خنجر نکالا اور لڑتے لڑتے میں نے ان 5 آدمیوں کو سو کے شراب کے نشے میں دھوتے خنجر سے ان کے گلے کاٹ دیے۔ کسی کو خنجر سینے میں لگا تو کسی کی گردن میں، اور وہ سب کے سب مر گئے۔ ایک کو خنجر تھوڑا گہرا نہیں لگا تھا اور وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے اس نے خنجر میرے سینے میں گھونپ دیا، لیکن میں خوش قسمت تھی کہ اس نے جس جگہ خنجر مارا اس جگہ میرا دل نہیں تھا، بلکہ میرا دل قدرت کے بنائے گئے نظام کی وجہ سے دائیں طرف تھا۔ اگر میرا دل بائیں طرف ہوتا تو شاید میں بھی موقع پر ہی مر جاتی، لہٰذا مجھے زخم تو ضرور ملا لیکن میری جان بچ گئی۔ میں باہر نکلی تو ایک بزرگ چرواہا گزر رہا تھا۔ اس نے مجھے زخمی حالت میں دیکھا تو اس نے مجھے اپنے گدھے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا اور اس نے میری دیکھ بھال بھی کی اور میرے زخم کو داغا۔ اس نے میرے بیٹیوں کی طرح میری خدمت بھی کی۔ چند دن گزرنے کے بعد میرے زخم میں بہت بہتری آئی۔ جاتے ہوئے اس چرواہے نے مجھے، جو کہ ایک بزرگ تھا، اس نے مجھے ایک چادر لپٹائی اور کہا میرے پاس کسی خاتون کے کپڑے نہیں کیونکہ میں ایک اکیلا بوڑھا بزرگ اس جھونپڑی میں رہتا ہوں، لہٰذا تم اس چادر کو لپیٹ کر اپنے گھر چلی جاؤ۔ اور سلطان معظم وہ چادر لپیٹ کر تھوڑا سا باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک اور بھکاری سردی سے بیٹھا ٹھٹک رہا تھا۔ میں نے وہ چادر بھی اسی کے حوالے کر دی، لیکن میرے دل میں ابھی تک وہ تڑپ تھی کہ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اے میرے مالک، اگر خنجر میرے سینے میں میرے دل میں لگ جاتا تو میں تو مر جاتی اور نہ ہی مجھے توبہ کرنے کا موقع ملتا اور میرے پیچھے میرا بیٹا اور میرا شوہر بھوک سے بلبلاتے جاتے۔ سلطان معظم، یہ خیالات مجھ سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں آئے اور نہ جانے کیوں اس واقعے کے بعد میرا دل بڑا بدل گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی اور توبہ بھی کر چکی تھی، لیکن میرے دل میں ایک سوال تھا کہ کیا اتنے بڑے گنہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے؟ اسی سوال کے لیے میں یہاں سے گزری تھی تو مجھے پتہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی اس سلطنت کے سردار کھلی کچہری کے اندر موجود ہیں، اور میں دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی۔ سلطان معظم، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میں ان گناہوں کی توبہ کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے، اور سلطان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر دربار میں بیٹھے تمام لوگ حیران ہو گئے اور یہ عورت بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ میں نے ایسی کیا بات کر دی کہ سلطان نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اچانک تمام لوگ اور اس عورت کو مخاطب کر کے سلطان معظم نے کہا کہ اے خاتون، میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری بات کی سمجھ آ جائے گی، اور تمہارے علاوہ بھی اس دربار میں جس شخص کے دل میں اور ذہن میں یہ خلش ہے کہ وہ بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا، میں نے فلاں گناہ کیا، مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا، اور اس واقعے کو دھیان سے سننے کے بعد خود ہی سمجھ جائے گا کہ وہ بخشا جا سکتا ہے یا نہیں، اللہ اسے معاف کرے گا یا نہیں، اس کی دنیا اور آخرت کیسی ہو سکتی ہے۔ اس واقعے پر غور
اس واقعے کو بغور سمجھنے کے بعد آپ اندازہ کر سکیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہر شخص کے ضمیر کی آواز وہ محسوس کر سکے گا۔ تمام لوگ سلطان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج سے تقریباً کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اسی شہر میں ایک عورت جو کہ بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل تھی، اور اس عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت حسن سے نوازا تھا۔ ہرن جیسی آنکھوں والی لڑکی اس پورے شہر میں اور نہیں تھی، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ عورت بھی غربت سے تنگ آ کر اس نے بھی اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کا کاروبار اتنا سستا نہیں تھا۔ وہ اپنا جسم بڑے بڑے وزیروں، بڑے بڑے قاضیوں، حتیٰ کہ بڑے بڑے تاجروں کے پاس بیچا کرتی تھی۔ اس کے حسن کی شہرت نہ صرف مصر بلکہ فلسطین میں پھیلی، بلکہ وہ لڑکی اپنے حسن کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ اس کے حسن کے چرچے سن کر ایک دفعہ اس کو ایک شہزادے کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا کہ فلاں دن حج کے لیے قافلہ روانہ ہونے والا ہے، اگر تم اس قافلے کے ساتھ ساتھ میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں اتنی دولت سے نوازوں گا کہ تمہیں پوری زندگی کسی اور کے ساتھ سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عورت کے دل میں لالچ آ گیا، اور اس نے سوچا کہ اگر ایک رات اتنی دولت ملے گی کہ میرا ہر خواب پورا ہو جائے گا تو یہ سودا گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ اس عورت نے تیاریاں شروع کر دی۔ قافلے کے اندر 1-2 تاجر بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی تجارت کرنے کے بعد ہی اس حج کے لیے جانا تھا۔ اتنے بڑے قافلے میں صرف اور صرف ایک لڑکی تھی جو کہ اس شہزادے کے پاس فحشیت کا کام کرنے جا رہی تھی۔ تمام لوگ راستے میں اللہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے خوشی خوشی کے ساتھ جا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں جا کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگوں گا، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنے جا رہا ہوں، تو کسی کے منہ سے صرف اور صرف یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، میری آخرت کو سنوار دے۔ سارے راستے میں اس قافلے کے اندر بس اسی عورت کی باتیں ہو رہی تھیں جو کہ اس کے دل پر لگتی رہیں۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ میں کس مقصد کے لیے جا رہی ہوں، اور دوسری طرف یہ لوگ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کی باتیں اس عورت کو بہت زیادہ متاثر کر رہی تھیں۔ اس خط میں اس شہزادے نے یہ لکھا کہ فلاں مقام پر میرے شاہ سوار موجود ہوں گے، وہ تمہیں اس قافلے سے لے کر سیدھا الگ ایک حویلی میں لے جائیں گے۔ میں اس حویلی کے اندر ایک دن کے اندر پہنچ جاؤں گا، اور اس حویلی کے اندر ہی ہم اپنی رات کو رنگین کریں گے اور لطف اٹھائیں گے۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد قافلہ اسی جگہ سے گزرتا ہوا وہاں قیمتی لباس میں ملبوس 8 گھوڑوں پر شاہ سوار موجود تھے۔ انہوں نے لڑکی کو پہچان لیا اور اس لڑکی کو قافلے کے ساتھ اپنے گھوڑوں پر سوار کر کے اس حویلی کے اندر لے گئے۔ وہ لڑکی جیسے حویلی کے اندر پہنچی، کمرے کے اندر شاہی بستر موجود تھا۔ اس کے ذہن میں لوگوں کی باتیں چل رہی تھیں، اور اتنا لمبا سفر کرنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، اسے نیند آ گئی۔ اس نے نیند میں دیکھا کہ اس کی بائیں طرف ایک آدمی اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے کھڑا ہے، اور اس چھڑی سے روشنی ہی روشنی نکل رہی ہے، نور ہی نور نکل رہا ہے۔ اس نور سے سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ جب دوسری طرف وہ دیکھتی ہے تو اس کا جسم نہ برداشت کرنے والی آگ میں جھلس رہا ہے۔ وہ خود کو آگ سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی ہے، لیکن آگ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اچانک وہ ایک گہری کھائی میں جا گرتی ہے، جہاں بڑے بڑے سانپ، بچھو وغیرہ اسے نظر آتے ہیں، تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اچانک اسی دہشت کے ساتھ اپنے سارے جسم پر پسینے کو محسوس کرتی ہوئی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی، اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور اس نے اس وقت اپنے قیمتی ساز و سامان اپنے ساتھ لیا اور باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک حویلی کے پاس ایک اونٹ والا کھڑا تھا کہ ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ لوگوں کو لے جانے کے لیے چند سونے کے سکے لیتا تھا۔ اس عورت نے اس کو کہا کہ تم مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دو اور میں تمہیں منہ مانگی قیمت دے دوں گی۔ مکہ مکرمہ حویلی سے 40 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس اونٹ والے نے کہا کہ اگر تمہیں مکہ مکرمہ پہنچنا ہی ہے تو میں 2 گھوڑے لے کر آتا ہوں، گھوڑے پر ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ وہ چند ہی لمحوں کے بعد 2 گھوڑے لے کر واپس پہنچ گیا۔ وہ عورت گھوڑوں پر سوار ہوئی اور سیدھا مکہ مکرمہ جا کر پہنچ گئی، حج کے فرائض ادا کرنے لگی، اور اسی دوران ہر لمحہ اللہ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر معافیہ مانگنے لگی، کہنے لگی کہ اے میرے مالک، اے میرے رب، شکر ہے تو نے مجھے ایک سیدھے راستے پر ڈال دیا۔
اے میرے مالک تو نے مجھے معاف فرما دے، میں نے تیرے دیے گئے قیمتی نعمتوں کو غلط کاموں میں لگا دیا اور دنیاوی دولت کے لیے میں نے اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا۔ اے میرے مالک مجھے معاف کر دے، میں غفلت میں ڈوب چکی تھی، مجھے دنیا کی رنگینی نے اپنی طرف مائل کر لیا تھا، مجھے تو خیال تک نہ تھا کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا بھی ہے، یہ میرا ہمیشہ کا ٹھکانہ تو نہیں ہے۔ اتفاقاً اسے حج کے دوران ہی مسلمانوں کے سلطان کا ایک سپر سرار رجمال ثانی مل گیا۔ سلطان کے سپر سرار کو جب اس لڑکی نے دیکھا تو اس کے پاس گئی اور کہا کہ حضور آپ اور یہاں کیسے؟ سپر سالار نے کہا کہ اے لڑکی تم یہاں کیسے؟ تمہارا کام تو یہاں کا نہیں ہے، کیونکہ یہ سالار اس عورت کو جانتا تھا، ان کی پہلے ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ وہ ملاقات یوں ہوئی تھی کہ ایک دفعہ سلطان کا سپر سالار پڑوسی بادشاہ کے ایک وزیر کو سلطان کا پیغام دینے کے لیے گیا، تو اس وقت یہی لڑکی وزیر کے کمرے میں اس کے ساتھ سونے کے لیے جا رہی تھی۔ سلطان کے سپر سرار نے اسے منع کیا تھا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، ایک مسلمان ہو کر تم غلط کام کر رہی ہو، یہ کبھی کسی بھی مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا، تم چند سونے کے سکوں کی خاطر یا دیناروں کی خاطر اپنا جسم بیچ رہی ہو، تم نہ صرف اپنا بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے باعث شرمندگی کا باعث ہو۔ اس نے اسی وقت سلطان کے سپر سالار کو جھڑک کر وہاں سے چلی گئی، لہٰذا سپر سالار اسے مکہ مکرمہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس لڑکی نے سپر سالار کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، میری منزل تو غلط تھی لیکن میری منزل، میرا راستہ، میرا دل تبدیل ہو گیا اور میں نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ سے تم بھی دعا مانگو کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ سپر سالار نے کہا کہ بے شک وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ جمال ثانی نے کہا کہ تمہیں معاف کرنے کے لیے یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا دل بدل دیا اور تمہیں اپنے گھر مہمان بنا کر بلایا، اور یہ ہر کسی کے نصیب نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی یہ عورت زار و قطار رونے لگی، کچھ کبھی یہ خدا کی شان کو دیکھتی اور کبھی اپنی زندگی میں کیے گئے کرتوتوں کو۔ جمال ثانی نے اسے حوصلہ دیا، پھر ان دونوں نے اکٹھے حج ادا کیا، اور جب حج کی واپسی پر قافلہ تیار ہونے لگا تو اس لڑکی نے سپر سالار کو کہا کہ میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں اس قافلے کے ساتھ چلنا چاہوں گی۔ تو سپر سالار نے کہا کہ بے شک تم ہمارے ساتھ چلو، لیکن یہ حاجیوں کا قافلہ ہے اور میں ایک سپر سالار ہوں، میرے ساتھ اگر قافلے والے نے نامحرم لڑکی کو دیکھیں گے تو مجھے کیا کہیں گے، لہٰذا تم میرے ساتھ نکاح کر لو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس لڑکی نے سلطان کے سپر سالار سے نکاح کر لیا اور اس کے بعد وہ سپر سالار کی بیوی بن گئی۔ وقت آنے کے بعد وہی سپر سالار کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ لڑتے ہوئے دونوں شہید ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگ دیکھیں کہ ایک عورت جس کی ہر رات کسی یا کسی نامحرم مرد کے ساتھ بستر غلاظت پر گزرتی تھی، وہ ایک شہید سپر سالار کی بیوی بن کر گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرتا تو وہ کبھی بھی شہید نہ ہوتی، نہ خدا اس کا دل بدلتا، نہ اپنے گھر میں اسے بلاتا۔ یہ واقعہ سن کر وہ لڑکی زار و قطار رونے لگی، حتیٰ کہ اس کی ہچکی بند ہو گئی۔ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد اس عورت نے کہا کہ سلطان معظم آپ بھی اللہ سے دعا کرنا کہ وہ مجھے بھی معاف کر دیں۔ اتنے میں ایک سلطان کا وزیر بول اٹھا اور کہا کہ حضور اس لڑکی نے 5 آدمیوں کا قتل کیا ہے، آپ اسے ایسے جانے دیں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایز وزیر یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اس لڑکی نے ان مردوں پر اس وقت حملہ کیا جب ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اور اپنی جان بچانے کے لیے بدلے میں اگر حملہ آور کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں کوئی قصاص نہیں ہوتا، لہٰذا اس عورت پر کوئی قصاص یا گناہ نہیں ہے، اس لیے اس عورت کو بغیر کوئی سزا سنائے سلطان صلاح الدین ایوبی نے عدالت سے رخصت کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ عورت بعد میں اتنی نیکوکار بن گئی کہ بڑے بڑے عالم اس کا بڑے ادب سے ذکر کرتے تھے۔ اکثر لوگ کہا کرتے تھے اگر اس دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو اس سے بہتر شکل جنتی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بہت زیادہ پرہیزگار بن چکی تھی، پردے دار بن چکی تھی۔ بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے تو پھر اس کا دامن تھام لیتا ہے۔ انسان خطا کار ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان اپنی زندگی میں بے شمار ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب اللہ اسے ہدایت دیتا ہے تو اسے اپنے تمام گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی میں کیے گئے سیاہ اعمال کی معافی مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ ہر سچے دل سے سچی نیت سے توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول و منظور فرما کر اسے معاف کر دیتا ہے۔